اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه واللہ علیم بما یفعلون وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 41 اور 42، 41 اور 42 یہ تلاوت کی گئی ہے، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں، اور اڑتے ہوئے پرندے بھی، اور ہر ایک نے اپنی اچھی طرح اپنی تسبیح کو، اپنی نماز کو جان رکھا ہے، اور اللہ خوب واقف ہے جو بھی وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے سب کو۔ حضرات گرامی، آپ یہاں پر غور فرمائیں کہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا تھا کہ آسمان اور زمین میں تمہیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ ساری کار فرمائی صرف میری ہے، یعنی ایک اللہ کی۔ اس کائنات کو خلق کرنا، اس کائنات کو چلانا، اس کا انتظام کرنا، یہ سب اللہ رب العزت کی کاریگری ہے اور اسی کا حسن انتظام ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ایک دوسری جگہ پر: الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے حکم دینا، چلانا۔ الحی القیوم، اللہ زندہ و جاوید ہے، القیوم، اور وہ اس پوری کائنات کے نظام کو تھامے ہوئے ہے، وہی چلا رہا ہے سب کچھ، وہی بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک وہی ہے، وہی العزیز والمتعال ہے، وہی عزت اور ذلت دینے والا اور معاملات کے فیصلے کرنے والا، وہ تنہا ذات اسی کی ہے، اس میں کوئی بھی شریک نہیں، لا شریک لہ، کوئی بھی شریک نہیں ہے، ذرہ برابر بھی کسی کی شرکت نہیں ہے، وہ اکیلے تنہا سارے معاملات کو انجام دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اب یہ فرمایا کہ کفر ایک تاریکی ہے اور ایمان ایک نور ہے۔ مومنین کا تذکرہ کیا کہ ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اے ایمان والو اللہ کو تم کثرت سے یاد کرو۔ پھر کفار اور مشرکین کا تذکرہ کیا کہ ان کے اعمال سب اس دنیا میں ضائع ہو رہے ہیں، یہ اپنی پوری زندگی کو ضائع کیے دے رہے ہیں، یہ سمجھ بھی نہیں پا رہے کہ ہم نے جو زندگی یہ پائی ہے ہم کس طرح اس کو گزار رہے ہیں۔ اسی دنیا کے اندر پڑھ کر، اسی مادیت کے پیچھے بھاگ کر وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم نے اپنے زندگی کا حق ادا کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اور اس کی جو قرآن پاک نے جو مثال دی ہے کہ آدمی سمجھے گا کہ وہاں پر گویا کہ ایک صحرا میں وہ پانی ہو، ریگستان کے اندر وہ ہے اور ریت چمک رہی ہے، اور وہ اس کو پانی سمجھ رہا ہے، موجیں مارتا ہوا سمندر سمجھ رہا ہے، اور وہاں پر جب پہنچتا ہے تو اسے کچھ بھی نظر نہیں آتا سوائے وہی ریت کے، ریگ کے، اور کچھ اسے نظر نہیں آتا۔ تو کفار کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے اعمال سب ضائع ہو رہے ہیں۔ مومنین کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ ہیں، اور ان کی زبانیں اللہ کی یاد میں تر ہیں، اور وہ اپنی آخرت کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے، اور ہر ایک مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر ایک مخلوق اللہ کی قدوسیت کو اور اللہ کی تسبیح کو بیان کر رہی ہے، ہر ایک اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر نگوں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اس کے حکم سے انکار کر سکے۔
ہر ایک کے اوپر اللہ کا حکم چل رہا ہے اور ہر ایک مخلوق اللہ کو یاد کر رہی ہے. جو بھی ہے یسبح لہ. الم ترا، یہاں پر ایک غور فرمائے، الم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اب اس کا لغوی معنی تو یہی ہے کیا تم نے دیکھا نہیں، لیکن اس کے معنی یہ ہے کیا تمہیں پتا نہیں، کیا تمہیں معلوم نہیں. یہ سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ تاکہ آدمی کا ذہن متوجہ ہو جائے اور جو بات کہی جا رہی ہے وہ بات سننے کے لیے اس کے کان بالکل تیار ہو جائے، دل اور دماغ بالکل تیار ہو جائے. اور یہ بھی مطلب ہے کہ یہ جاننا اس طرح کا جاننا ہے گویا تمہاری آنکھوں کا دیکھنا ہے. اللہ رب العزت تمہیں بتا رہا ہے اور اس کے بتانے میں اتنی صداقت ہے، اتنی سچائی ہے، گویا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو کیا تم نے دیکھا نہیں کا مطلب کیا تمہیں یہ پتا نہیں، کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں؟ اور اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو جانی چاہیے. تم جان لو ان اللہ، کہ بے شک اللہ رب العزت، اللہ کی ذات جو ہر قسم کی نقائص اور عیب سے پاک ہے، اللہ رب العزت یسبح لہ، اسی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو، خاص اسی کے لیے، صرف اسی کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی شریک نہیں ہے. تسبیح صرف ایک اللہ کی کرتے ہیں. من فی السماوات، آسمانوں میں جو بھی ہیں. ایک تو ہم فرشتوں کو جانتے ہیں کہ فرشتے ہیں آسمانوں میں، اور اس کے علاوہ نامعلوم کتنی مخلوقات ہیں جو ابھی ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے. اللہ ان کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ان کا خالق ہے، وہ جانتا ہے. یہ ساری مخلوقات جو بھی ہے، ہر شے، ایک جگہ پر فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو. عرش ہو یا کرسی ہو یا لوح ہو یا قلم ہو، یہ جانور ہوں، جاندار ہوں یا بے جان ہوں جنہیں ہم بے جان اور جامد سمجھتے ہیں، یہ پتھر ہیں، یہ لکڑی ہیں، یہ پانی ہے، یہ دریا ہے، یہ آسمان ہے، ہر شے جو بھی اللہ نے پیدا کی، ہر شے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. مگر ہم انسان اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، وہ کیسے بیان کر رہے ہیں وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ پتھر جو تمہیں پتھر دکھائی دیتے یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. یہ سمندر، یہ دریا، یہ ریگستان، یہ صحرا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ نباتات، یہ شجر، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے. تم جس پودے کے پاس کھڑے ہوتے ہو یہ پودا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تم جس پتھر کے پاس کھڑے ہوتے ہو، جس زمین پر چل رہے ہو، یہ زمین اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے. یہ جو تم پہاڑوں کو دیکھ رہے ہو یہ پہاڑ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو. مگر وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، مگر تم ان کی تسبیح کی کیفیت کو سمجھ نہیں سکتے. تم کیا جانو؟ تم ساری مخلوقات سے آشنا ہو کیا؟ دنیا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں جن کا تمہیں پتہ نہیں، تو آسمانوں کی مخلوقات کا تمہیں کیا پتہ ہوگا؟ اور اس زمین کے نیچے کی مخلوقات کا کیا تمہیں پتہ ہوگا؟ تمہیں تو اپنے ارد گرد کی مخلوقات کا پتہ نہیں. نہ معلوم کتنے ایسے ذرات ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے جراثیم ہیں جن کو صرف مائکروسکوپ سے دیکھا جاتا ہے، سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. تو تمہیں تو علم ہی نہیں ہے. ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی، لیکن یہ انسان کس قدر ناشکرا ہے اور کس قدر اللہ سے بھاگنے والا ہے، اور بلکہ کس قدر غرور میں مبتلا ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا. اللہ نے ذرا سا اختیار کیا دے دیا ہے کہ وہ اپنے گردن کو اکڑائے پھرتا ہے اور اس کے دماغ میں غرور کا سودا بھرا ہوا ہے. اللہ کی تسبیح یہ انسان بیان کرے، اللہ کے سامنے جھک جائے اور اللہ نے جو طریقے سکھائے ہیں ان طریقوں کے مطابق اللہ کو پکارے اور اس کا تذکرہ کرے، اس کو یاد کرے اور اس سے عاجزی اور فروتنی اس کے سامنے اختیار کرے.
ورنہ یہ کائنات کی ہر مخلوق تو اللہ کی عبادت کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، اور یہ جو پرندے صف بصف ہو کر قطار اندر قطار جو یہ آسمانوں میں اڑتے ہوئے پھرتے ہیں، یہ پرندے بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ یہ زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمین کے اوپر رہنے والی جتنی مخلوقات ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ آسمانوں کی بلندیوں میں رہنے والی مخلوق ہو یا زمین اور زمین کی پنہائیوں میں رہنے والی مخلوق، یا ان دونوں کے درمیان فضاؤں میں رہنے والی اور اڑنے والی مخلوق، سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کلن، ہر ایک، وہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو یا فضاؤں میں ہو، ہر ایک، ہر مخلوق، قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اس نے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جان رکھا ہے۔ طریقہ نماز کیا ہوگا، طریقہ تسبیح کیا ہوگا، اس نے اس کو جان رکھا ہے۔ اللہ کو کیسے پکارا جائے، اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے، کس طرح سے اس کو پکارا جائے، کن الفاظ میں اس کو پکارا جائے، یہ سب اللہ نے ان کو سکھا رکھا ہے اور ان کو پتہ ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی یہ لوگ کر رہے ہیں۔ لوگ اللہ کی عبادت میں مبتلا ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں یا کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ انسان کون سا عمل کس نیت سے کر رہا ہے، اللہ خوب واقف ہے۔ تم عبادتیں اللہ کے لیے کر رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یا دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں میں اپنی ولایت کا اور اپنی بزرگی کا سکہ جمانے کے لیے کر رہے ہو، اللہ خوب واقف ہے، خوب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جانکار۔ آگے فرمایا گیا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی جو بھی بادشاہت ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہیں سب کا انجام، سب کو پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ لہذا یاد رکھو کہ اس آسمان اور زمین میں کوئی بھی اللہ کے علاوہ خالق نہیں ہے، خالق وہی ہے، لہذا عبادت کے لائق بھی وہی ہے، اس کائنات کا انتظام کرنے والا بھی وہی ہے، اس دنیا کو چلانے والا بھی وہی ہے، انسانوں کی تقدیر کا لکھنے والا اور اسے بدلنے والا وہ بھی وہی ہے۔ لا راد لقضائہ الا ہو، اپنے فیصلوں کو بدل دینے والا صرف اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ نے جو کہہ دیا بس وہی ہو کر رہنا ہے، کسی کے مجال نہیں کہ اس کی حکومت میں وہ دخیل ہو جائے، وہ شریک ہو جائے، کسی کا کوئی مشورہ نہیں چلتا، کسی کا کوئی حکم نہیں چلتا، حکم صرف ایک اللہ کا، ان الحکم الا للہ، حکم صرف ایک اللہ کا، فیصلہ صرف ایک اللہ کا، تمام معاملات کا لوٹنا صرف ایک اللہ کی جانب۔ لہٰذا اے لوگو، شرک میں مبتلا مت ہو، کسی اور کی ہستی کو مت پکارو، کسی اور ہستی کو آواز مت دو، کسی سے التجائیں اور دعائیں اور توکل مت کرو، صرف ایک اللہ پر بھروسہ کرو، اسی کو پکارو، اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو، اسی کو عاجزی اور فروتنی کے ساتھ پکارو، اسی کے سامنے سجدہ کرو، اسی کے سامنے جھک جاؤ، اسی پر بھروسہ رکھو، اسی پر توکل رکھو، اسی پر اعتماد رکھو، اور ہر معاملے میں انجام اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کو راضی کرو، اس کو خوش کرو، اور اللہ نے جو شریعت اتاری ہے اس شریعت پر عمل کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں اپنی جنت میں داخل کر دے۔ اے اللہ، تو اپنے فضل و کرم سے ہماری مغفرت فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی جنت میں داخل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔